لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، والصلاة والسلام على رسوله نبي الرحمة وإمام الأئمة وسراج الأمة المنتخب من قينة الكرم وسلالة المجد الأقدم ومغرس الفخار المؤرق وفرع العلاء المثمر المورق أبي القاسم المحمد وعلى آله مصابيح الظلم وإسم الأمم ومنار الدين الواضحة ومثاقيل الفضل الراجحة، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام المعصوم عليه الصلاة والسلام: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحیات عقیدۃ و جہاد. صلوات بھیجنے پر محمد و آل محمد. برادران عزیز اور بزرگان محترم، کثرت مجالس سے آج صبح میری آواز میں ایسا محسوس ہوا کہ میں آج کی یہ مجلس پڑھ ہی نہیں پاؤں گا، لیکن آپ حضرات کی دعائیں اور جس کی مجلس ہے اس کا کرم شامل حال ہوا اور میں آپ حضرات کی نگاہوں کے سامنے حاضر ہوں. اور دوسری بات، سب سے پہلے میں ایمانی، اخلاقی اور وطنی فرائض کی بنیاد پر انجمن جعفریہ کے اراکین کا صمیم قلب سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جلال پور کی بڑی قدیم اور تاریخی مجلس کو مسلسل آج 5ویں بار مجھے خطاب کرنے کا موقع فراہم کیا. میں اس کے لیے پہلے انجمن کے ممبران کا شکر گزار ہوں اور اس کے بعد خالق کائنات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس کی توفیقات اگر شامل حال نہ ہوتی تو یہ سلسلہ قائم نہ ہوتا. اور تیسری بات اور اس کے بعد بیان کا آغاز، جیسا کہ آپ حضرات کو پہلے سے معلوم ہے کہ میں ہر سال اس مخصوص مجلس کو کسی نہ کسی موضوع کے حوالے سے پڑھتا چلا آیا ہوں اور کوشش یہ کرتا ہوں کہ کوئی ایسا انفرادی موضوع ہو تاکہ مومنین کی دلچسپی بھی موضوع سے وابستہ رہے. لہذا میں نے بالکل اس سال سامنے کا موضوع رکھا ہے، نہ اس میں کچھ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ بھی انجمن جعفریہ کے قدیمی تاریخی شبیہ تابوت عابد بیمار کو نگاہوں میں رکھتے ہوئے آج کی اس مجلس کا موضوع اسیری کا جہاد اور اس کا مجاہد اعظم. آج کی تاریخ کا موضوع اسیری کا جہاد اور اس کا مجاہد اعظم. عزیزو، بڑا تفصیلی موضوع ہے، مگر کوشش کروں گا کہ کچھ باتیں آپ حضرات کے اذہان عالیہ کے حوالے کرتا چلوں.
لیکن اس موضوع کے تحت میں آپ کی نگاہوں کے سامنے تاریخ اسلام کا 2 نایاب جہاد پیش کروں گا، جس میں ایک دادا کا جہاد ہے جو شہادت کے بعد وجود میں آیا، اور ایک پوتے کا جہاد ہے جو عالم اسیری میں منظر عام پہ آیا۔ دادا کا جہاد شہادت کے بعد، شہادت کے پہلے تو سارے جہاد آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، لیکن شہادت کے بعد آج کے امام کے دادا نے جو جہاد کیا ہے اس جہاد کی نوعیت کیا ہے، اور اسیری میں پوتے نے جو جہاد کیا ہے اس جہاد کی انفرادیت کیا ہے۔ بڑا مشکل موضوع ہے لیکن سمیٹنے کی کوشش کروں گا، اور یہ بھی کہتا چلوں اب چونکہ اسیری کا جہاد ہے تو ممکن ہے درمیانے کلمات کچھ ایسی باتیں بھی آئیں کہ آپ کی آنکھیں نمناک ہو جائیں، تو آنکھوں کے نمناک ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ میں مسائب کی منزل کی طرف قدم رکھتا ہوں، چونکہ کچھ فضیلتیں ایسی ہیں جو آنسوؤں کے حصار سے باہر نکلتی ہیں، لہذا ان فضیلتوں کا سہارا لینا ضروری ہے۔ آئیے میں نے معصوم کا آفاقی فرمان پیش کیا، ان الحیات عقیدۃ و جہاد۔ حیات 2 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک عقیدہ اور دوسرے جہاد۔ حیات 2 چیزوں سے مرکب وجود کا نام ہے، ایک مرکب کا نام عقیدہ ہے، ایک مرکب کا نام جہاد ہے۔ اگر انسان کی زندگی میں عقیدہ نہ ہو تو یہ زندگی نہیں، موت ہے۔ اگر انسان کی زندگی میں عقیدہ نہ ہو تو یہ زندگی موت ہے، اور اگر عقیدہ تو ہو لیکن عقیدے کے راستے میں جہاد کا عملی مظاہرہ نہ ہو تو یہ زندگی بھی موت ہے۔ تو یہ دونوں زندگی موت ہے اگر اس کے اثرات کو سامنے نہ رکھا جائے۔ 3 جہاد تاریخ اسلام کا، یوں تو بہت سے جہاد پیش کر سکتا ہوں، لیکن 3 جہاد تاریخ اسلام کا یادگار، اور تینوں جہاد ایسا ہے جہاں جہاد بھی ہو رہا ہے، تلوار بھی دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ جہاد ہو رہا ہے مگر کسی ہاتھ میں تلوار نظر نہیں آتی۔ ایک ہجرت کا جہاد، ہجرت فقط رسول کے مکے سے مدینے آ جانے کا نام نہیں ہے، ہجرت ایک مکمل جہاد ہے۔ تو ایک ہجرت کا جہاد جہاں جہاد کرنے والے کے ہاتھوں میں تلوار نہیں ہے، دوسرا مباہلے کا جہاد جہاں کسی ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، اور تیسرا اسیری کا جہاد جہاں بھی کسی ہاتھ میں تلوار نہیں ہے۔ ہجرت ہو، مباہلہ ہو، اسیری ہو، جہاد بھی ہو رہا ہے، شہرگیں بھی کٹ رہی ہیں، خون بھی منجمد ہو رہا ہے، اور تلوار کہیں نظر بھی نہیں آ رہی ہے۔ یہ کیسا جہاد ہے؟ تو چند لفظوں میں ہر جہاد کو واضح کرتا چلوں۔ ہجرت جہاد کیسے ہے؟ خدا کی قسم عقیدے اور جہاد کے امتزاج کا نام ہجرت ہے، لیکن ابھی جہاد نہیں ہوا۔ ہجرت کو جہاد کیوں کہا گیا؟ رسول نے ہجرت کہاں سے کی؟ مکے سے مدینہ آئے۔ رسول کی نگاہوں میں سب سے پسندیدہ شہر کون سا ہے؟ مکہ ہے۔ رسول کی نگاہوں میں سب سے پسندیدہ گھر کون سا ہے؟ خانہ کعبہ ہے۔ رسول کی نگاہوں میں مردوں میں سب سے عزیز ترین انسان کون ہے؟ مولا کائنات۔ رسول کی نگاہوں میں
عورتوں میں سب سے عزیز ترین عورت کون ہے؟ صدیقہ طاہرہ. گویا رسول کی نگاہوں میں پسندیدہ شہر مکہ، پسندیدہ گھر خانہ کعبہ، پسندیدہ انسان مولا کائنات، پسندیدہ عورت فاطمہ زہرا. اب رسول مکے سے جا رہے ہیں، آپ نے غور نہیں کیا؟ رسول مکے سے جا رہے ہیں، اپنی ساری پسندیدہ چیزوں کو مکے میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. ساری پسندیدہ چیزوں کو مکے میں چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں. اب رسول کے لیے یہ مسرت کا مقام نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے ہجرت کر لیا. رسول کے لیے یہ سب سے بڑا جہاد ہے کہ جو ان کی سب سے پسندیدہ چیزیں ہیں انہیں دشمنوں کے حصار میں چھوڑ دیا. یہ جہاد نہیں، جہاد اعظم ہے. اور فقط بات یہیں تک نہیں رکتی. رسول نے پسندیدہ چیزوں کو مکے میں چھوڑا اور جہاد کے لیے چلے گئے. اس کے بعد بھی مرحلے ہیں. جب رسول جہاد کے لیے جا رہے تھے تو علی سے کیا کہا؟ کیا رسول نے علی سے یہ کہا تھا کہ تم بھی چپکے سے بعد میں چلے آنا؟ ایسا نہیں رسول نے کہا تھا، بلکہ رسول نے کیا کہا تھا کہ اے علی تم بھی کل صبح جب لوگ مجھ کو تلاش کرتے ہوئے آئیں تو تم میں ان کی امانتیں ان کے حوالے کر دینا، اس کے بعد دن کے اجالے میں میرے پاس آنا. یہ علی سے کہا. اور ایک بات کہی رسول نے، کیا کہا؟ دن کے اجالے میں آنا، اور میرے کنبے کو جب تم لے کے آنا تو رات کے اندھیرے میں لانا، دن کے اجالے میں لانا، کیونکہ میں جہاد کرنے کے لیے جا رہا ہوں. عزیزو، ہجرت ایک ایسا جہاد ہے جس میں رسول نے ایک جہاد کیا، علی نے 3 جہاد کیا. علی نے اپنی پسندیدہ چیزیں چھوڑ دیں، یہ رسول نے اپنی پسندیدہ چیزیں چھوڑ دیں. یہ رسول کا جہاد تھا. اور علی کا جہاد کیا تھا؟ رات بھر تلواروں کے سائے میں سونا. یہ پہلا جہاد. صبح ہو جائے رسول کو ڈھونڈتے ہوئے آئیں، ان کی امانتیں ان کے حوالے کرنا، دوسرا جہاد. اور خواتین کو دن کے اجالے میں رسول کے پاس لے جانا، تیسرا جہاد. اب اسے جہاد اعظم نہ کہا جائے تو کسے کہا جائے گا؟ تو یہ پہلا جہاد. کس کا جہاد؟ ہجرت کا جہاد، جہاں تلوار نہیں ہے. لیکن چونکہ ہجرت کے جہاد میں جس کا نام آتا ہے اس نے اپنی شہادت کے بعد ایسا جہاد کیا جو دنیا کی نگاہوں سے چھپا ہوا ہے. علی نے پوری زندگی جہاد کیا، لیکن ایک جہاد نجف اشرف میں دفن ہونے کے بعد کیا ہے. دفن ہونے سے پہلے نہیں کیا ہے، دفن ہونے کے بعد کیا ہے. وہ جہاد کیسا تھا اس کے لیے ایک وضاحت کروں. مولا کائنات کی ذوالفقار کے بارے میں روایت ملتی ہے، کانت ضربات علی جن ابکارا. علی کی تلوار کی ہر ضربت نئی ہوتی تھی. ابھی آپ سمجھنے میں کیا کہنا چاہتا ہوں. علی نے اگر کسی دشمن کے اوپر حملہ کیا تو حملے میں جو کاٹ استعمال کی، اس کاٹ کو پوری زندگی کبھی دہرایا نہیں. علی کی تلوار کی ہر ضرب نئی، ہر کاٹ نئی، ہر انداز نیا، لیکن ہر کاٹ نئی. جس طریقے سے بھی دشمن کو کاٹا
دو ٹکڑے برابر کے کیے، جیسے بھی دشمن کے دو ٹکڑے کیے۔ اب انسان حیرت میں ہے، کیا حیرت میں ہے؟ ایک انسان کا چھوٹا سا جسم، مولا کائنات نے کتنا جہاد کیا؟ رسول کی زندگی میں جہاد کیا، بدر میں کیا، حنین میں کیا، خیبر میں کیا، خندق میں کیا، یعنی کتنے سرایا کو سر کیا، کتنے غزوات کو سر کیا۔ رسول کے بعد صفین کو سر کیا، جمل کو سر کیا، نہروان کو سر کیا، اور ہر میدان میں علی نے ہزاروں انسانوں کو قتل کیا۔ یہ تو آپ جانتے ہیں، ہر میدان میں، بدر میں مارا، احد میں مارا، خیبر میں، خندق میں، ہر جگہ مارا۔ لیکن روایت کہتی ہے علی کی تلوار کی ہر کاٹ نہیں۔ آپ ساری جنگوں میں علی کے جہاد کو دیکھیے، اور علی نے دشمنوں کو جیسے جیسے مارا اس کی تعداد دیکھیے، پھر تصور کیجئے علی کی ہر ضرب نئی کیسے ہوگی، علی کی تلوار کی ہر کاٹ نئی کیسے ہوگی۔ انسان سوچتا ہے ایک انسان کا چھوٹا سا جسم، ایک ہاتھ، ایک تلوار، اس چھوٹے سے جسم کے اوپر کتنے رخ سے تلوار چلائی جائے کہ ہر کاٹ نئی دکھائی دے۔ آپ ذرا تصور کیجئے ایک انسان کا جسم ہے، اگر اس کے دو ٹکڑے کیے جائیں گے تو کیسے کیے جائیں گے کہ کبھی یہ کاٹ ریپیٹ نہ ہونے پائے، کبھی دہرانے نہ پائے یہ کاٹ۔ جتنی بھی کاٹ ہے سب نئی ہے، کوئی کاٹ پہلے عالم وجود میں نہیں آئی ہے۔ دنیا کہتی ہے ہمیں علی کی یہ کاٹ سمجھ میں نہیں آتی، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان کے جسم میں ہر رخ سے تلوار چلے اور ہر کاٹ نئی ہو، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ میں نے کہا اچھا آپ کی سمجھ میں نہیں آتی؟ کہا ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ علی کی تلوار کی ہر کاٹ نئی کیسے ہوگی۔ میں نے کہا اچھا اگر علی کی تلوار کی کاٹ آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تو میں آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں، وہ مثال ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ کو علی کی تلوار کی کاٹ سمجھ میں نہیں آتی، لیکن میں مثال دے رہا ہوں، یہ مثال ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ کہا کون سی مثال؟ کہا آج دفتروں میں چلے جائیے، کتاب خانوں میں چلے جائیے، دانشگاہوں میں چلے جائیے، مدارس میں چلے جائیے، یونیورسٹی میں چلے جائیے، اداروں میں چلے جائیے، عدالت میں چلے جائیے، کچہری میں چلے جائیے، کاغذ کا اعتبار اسی وقت ہوتا ہے جب کاغذ کے اوپر دستخط ہوتا ہے نا بات؟ کسی بھی کاغذ کا اعتبار بغیر دستخط کے نہیں ہے۔ کاغذ معتبر تبھی ہے جب کاغذ کے اوپر دستخط ہوگا، مگر دنیا نے کہا بھائی اب دستخط بھی قابل اعتبار نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا اب دستخط کی بھی نقل ہونے لگی، لہذا جب دستخط کی نقل ہونے لگی تو دستخط بھی قابل اعتبار نہیں۔ تو میں نے کہا اب قابل اعتبار کیا چیز ہے؟ کہا فنگر پرنٹ لگائیے۔ کیا لگائیے؟ فنگر پرنٹ لگ۔ میں کہا اس سے کیا ہونے والا ہے، اس سے کیا حاصل ہونے والا ہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم؟ میں کہا ہاں مجھے نہیں معلوم، بتائیے کیا ہے؟ فنگر پرنٹ لگائیے۔ میں نے کہا اس فنگر پرنٹ سے کیا ہونے والا ہے؟ کہا آپ کو سمجھ نہیں آتا؟ میں کہا نہیں میری سمجھ میں نہیں آتا۔ کہا میں سمجھائی دیتا ہوں، 10 لاکھ انسانوں کے فنگر پرنٹ لیجئے، ہم بتا دیں گے کہ یہ فنگر پرنٹ کس انسان کا ہے نا حقیقت بات یہ؟ 10 لاکھ انسانوں کا، کروڑوں انسانوں کا فنگر پرنٹ لیجئے، ہر ایک کا فنگر پرنٹ دوسرے سے علیحدہ، یعنی ہر فنگر پرنٹ کا پرنٹ نیا، ہر انداز نیا۔ اچھا یہ فنگر کی حیثیت کیا ہے؟ 1 انچ کا انگوٹھا ہے، 1 انچ سے زیادہ کا انگوٹھا ہے، 1 انچ کا انگوٹھا ہے، لیکن اس 1 انچ کے انگوٹھے میں
ہزاروں لائنیں ہیں، ہزاروں خطوط ہیں، سینکڑوں گردشیں ہیں، اس کے باوجود جب فنگر پرنٹ لگایا جاتا ہے تو انسان اپنے علم کی بنیاد کے اوپر پہچان لیتا ہے کہ یہ فنگر پرنٹ کس کا ہے۔ اور میں نے کہا بھائی یہ میری سمجھ میں نہیں آتا، کہا آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے دنیا سمجھ چکی ہے۔ تو میں نے کہا جب دنیا سمجھ چکی ہے تو مجھے کہنے دیجئے، پہلے جا کے یہ طے کر لو کہ 1 انچ کے انگوٹھے میں ہزاروں لائنیں کیسے ہوتی ہیں، تب یہ طے کرنا 1 انسان کے جسم میں ہزاروں گاٹھ کیسے ہو سکتی ہے۔ ایک صلوات بھیجیں بر محمد۔ اور فقط معاملہ یہیں تک نہیں ہے، پہلے یہ طے کیجئے کہ یہ ہزاروں لائنیں کیسے 1 انچ کے انگوٹھے میں ہیں، پھر سوچنا ایک جسم کے اوپر کتنے رخ سے تلوار چلتی ہے تو ہر کاٹ نئی ہوتی ہے، اور فقط نئی ہی نہیں ہوتی، جو بھی کاٹ ہوگی وہ کاٹ وزن میں برابر ہوگی۔ یہ نہیں کہ وزن میں برابر نہ ہو۔ تو آئیے میں آ گیا منزل کی طرف۔ یہ ہے کانا ضربات علی جن ابکارا، یعنی علی کی ہر کاٹ نئی ہے، لیکن اتنی اہم وصف کا حامل علی، اس نے اپنی شہادت کے بعد جہاد کیا، وہ بھی بغیر تلوار کے۔ شہادت کے بعد عرب میں دستور تھا جب کوئی انسان پیدا ہوتا تھا اور گھر والے جمع ہوتے تھے تو بہادری کے قصے سنائے جاتے تھے۔ تمہارے آباء و اجداد بڑے بہادر تھے، بڑے جری تھے، بڑے سورما تھے، بڑے سامن تھے، صفدر تھے، جرار تھے۔ ایسے ہی عرب کے خاندان میں ایک انسان پیدا ہوا جس کا نام تھا مرہ بن قیس۔ ایک انسان پیدا ہوا جس کا نام مرہ بن قیس۔ یہ جوانی کی دہلیز کی طرف آگے بڑھا، گھر والے جمع ہوئے، کہا مرہ تمہیں خبر ہے؟ کہا کیا؟ تمہارے آباء و اجداد بہت بہادر تھے، بڑے جری تھے، بڑے سامن تھے، بڑے سورما تھے، جس میدان میں گئے کبھی ناکام واپس نہیں آئے، جب بھی تلوار اٹھائی کوئی بچ کے آگے نہ گیا، بڑے بہادر تھے۔ کہا کیا ہوئے تب؟ کہا وہ مارے گئے۔ کیا ہوا؟ وہ مارے گئے۔ کہا اچھا، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ تم یہ کہو گے کہ 1 نے 10 کو مارا، 10 نے ہزاروں کو مارا، ہزاروں نے لاکھوں کو مارا، یہ کیا ہوا؟ وہ مارے گئے۔ کیسے مارے گئے؟ کہا تمہیں پتہ نہیں ہے، لشکر اسلام میں ایک ایسا سپاہی آ گیا تھا، اس کی زد پہ جو آیا کبھی بچ کے واپس نہیں گیا۔ ایک سلوات بھیجے پر لشکر اسلام میں ایک ایسا سپاہی آ گیا جو بھی اس کے مقابلے پہ آیا کبھی واپس نہیں گیا۔ کہا اس کا نام کیا تھا؟ کہا اس کا نام علی ابن ابی طالب۔ کہا اچھا، وہ ہمارے آباء و اجداد سے زیادہ جری تھا، اتنا جری ہمارے بزرگوں کو قتل کر دیا۔ اچھا، وہ کہاں رہتے ہیں؟ کعب نہ تمہارے آباء و اجداد رہ گئے نہ علی رہ گئے۔ کہا اچھا، علی بھی نہیں رہ گئے، پھر کہاں ان کو دفن کیا گیا؟ کہا تمہیں پتہ نہیں، انہیں نجف میں دفن کیا گیا۔ اب یہ مرہ بن قیس غیظ و غضب میں چیختا ہوا، چلاتا ہوا، ہاتھوں میں نیام، ہاتھوں میں تلوار کھینچے ہوئے،
عراق کی سرزمین کے اوپر داخل ہوتا ہے، نجف کا پتہ پوچھتا ہے، نجف میں داخل ہوتا ہے، قبر علی کا پتہ پوچھتا ہے، جب قبر علی کا پتہ معلوم ہوتا ہے، قبر علی کے سرہانے کھڑا ہوتا ہے اور رجز خوانی کر رہا ہے، تمہارا ہی نام علی ہے؟ قبر سے کہہ رہا ہے تمہارا ہی نام علی ہے؟ تمہیں نے ہمارے بزرگوں کو مارا، تمہیں نے ہمارے باپ دادا کو قتل کیا، میں نہ ہوا اس وقت، میں نہ ہوا اس وقت، اگر میں ہوتا اس وقت تب آپ کو بتاتا تلوار چلانے کا فن کسے کہا جاتا ہے، شمشیر زنی کا معیار کیا ہوتا ہے، تلوار اٹھانے کا انداز کیا ہوتا ہے۔ میں نہ ہوا وہ تو اچھا ہوا، ورنہ تمہارے وجود کا کچھ پتہ نہ چلتا۔ وہ رجز خوانی کر رہا ہے۔ اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ مرہ بن قیس جو صاحب قبر کو آواز دے رہا ہے، یہ زندہ سمجھ کے کہہ رہا ہے یا مردہ سمجھ کے کہہ رہا ہے؟ یہ زندہ سمجھ کے کہہ رہا ہے یہ مردہ سمجھ کے کہہ رہا ہے؟ یہ کم سے کم تو ان مسلمانوں سے بہتر ہے جو رسول کو بھی مردہ سمجھ رہے ہیں، یہ علی کو زندہ سمجھ رہا ہے، رجز خوانی کر رہا ہے۔ نکلو قبر سے، آؤ باہر، اگر جرأت ہے آؤ مجھ سے مقابلہ کرو۔ بڑے سورما تھے، دیکھیں جسارت دیکھیے، جب دلوں کے اندر ایمان نہیں ہوتا تو ایسی ہی جسارتیں ہوتی ہیں۔ بڑا جسور، گستاخ، بڑی بڑی گستاخی ہے، تم ہی تھے۔ نکلو باہر قبر سے، ابھی بتاتا ہوں تلوار کسے کہتے ہیں۔ تم نے ہمارے باپ کو مار ڈالا، ہمارے جد کو مار ڈالا، ہمارے پورے خاندان کو تہہ تیگ کر دیا۔ نکلو باہر، ابھی بتاتا ہوں۔ روایت کہتی ہے صاحب قبر تو قبر سے باہر نہیں آیا، قبر سے 2 انگلیاں نکلی۔ قبر سے 2 انگلیاں نکلی، دونوں انگلیوں میں چمک پیدا ہوئی، یہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ 2 انگلیاں نکلی، اس میں چمک پیدا ہوئی، یہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ عزیزو، ظالم کو تو اس کے کردار کی سزا مل گئی، لیکن جو زندہ رہ گئے ہیں ان کا زندہ رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ بھائی اگر ہمارے محلے میں کہیں کسی کا قتل ہو جائے، کہیں کوئی لاش دکھائی پڑ جائے، یا کسی دہلیز کے اوپر کسی کا لاشا مل جائے رات کے سناٹے میں، انصاف سے بتائیے کیا نیند آئے گی آپ کو؟ ہر لمحہ آپ کو خطرہ، کہیں میں نہ گرفتار کر لیا جاؤں۔ مسلمانوں کے محلے میں ایک لاش پڑی ہوئی ہے، مسلمانوں کے محلے میں لاش پڑی ہوئی ہے، لاش پڑی ہوئی ہے، قاتل کہیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ مجمع ہوا، شور اٹھا، کس نے قتل کیا؟ سب کہہ رہے میں نے نہیں قتل کیا، ہم نے نہیں قتل کیا۔ کہا کس نے قتل کیا؟ کہا مجھے نہیں معلوم کس نے قتل کیا۔ جتنی زبانیں اتنی باتیں، مگر کوئی قتل کیے ہو تو اقرار جرم کرے۔ جب کسی نے قتل کیا ہی نہیں تو اقرار جرم کون کرتا؟ ایک شور، کس نے قتل کیا؟ کس نے قتل کیا؟ اتنے میں ایک انسان آگے بڑھا، کہا ہم نے تو نہیں قتل کیا ہے۔ کہا پھر کس نے قتل کیا ہے؟ کہا اس قبر والے نے قتل کیا ہے۔ کہا ہم نے نہیں قتل کیا ہے، صاحب قبر نے قتل کیا ہے۔ کہا اچھا، تم زندہ ہو کے قتل نہیں کر سکتے، وہ قبر میں سو کے قتل کر سکتا ہے؟ خدا کی قسم اپنا دفاع کرنا مشکل ہو گیا۔ آدمی کیسے ثابت کرے کہ میں قاتل نہیں ہوں؟
سارے ثبوت فراہم ہیں، لاشا بھی سامنے ہے، 2 ٹکڑے جسم پڑا ہوا ہے، قاتل کہیں نظر نہیں آ رہا ہے. اور جب پوچھا گیا کس نے قتل کیا، کہا صاحب قبر نے. بھلا ایسا بھی ممکن ہے ایک جو قبر میں سو رہا ہو وہ قبر سے باہر نکلے قتل کرے پھر قبر کے اندر چلا جائے؟ ایسا ممکن ہے؟ لوگ گرفتار کیے گئے، جیل میں ڈال دیے گئے، مگر جب دل کے اندر علی کی محبت کا سمندر موجیں مارتا ہے تو ایک دفعہ دل سے دعا نکلتی ہے. ایک علی کا چاہنے والا، اس نے علی کی بارگاہ میں دعا کیا، علی سے توسل کیا، کہا مولا ظالم کو اس کے ظلم کی سزا مل گئی، مگر مولا ہمارا زندہ رہنا مشکل ہو گیا ہے، اب آپ ہی کوئی ترکیب نکالیے تاکہ ہماری جان بچے. یہ توسل ہو گیا، اور علی نے توسل کے صلے میں ذہنوں کے اندر الہام بھی کر دیا. علی کی طرف سے الہام ہو گیا، دربار عدالت آراستہ ہوا. جن کو فرضی مجرمین کے جرم میں گرفتار کیا گیا تھا انہیں حاضر کیا گیا. کہا بتاؤ تم نے قتل کیا ہے؟ کہا ہم نے نہیں قتل کیا ہے. کہا اقرار جرم کرو گے یا نہیں؟ کہا بھائی جب جرم کیا ہی نہیں تو اقرار کیسے کریں؟ کہا پھر یہ بتاؤ کس نے قتل کیا ہے؟ کہا صاحب قبر نے قتل کیا ہے. پھر وہی مسئلہ آ گیا، کس نے قتل کیا ہے؟ کہا صاحب قبر نے قتل کیا ہے. اب سننے کی بات ہے، تم نے نہیں قتل کیا؟ نہیں. کس نے مارا ہے؟ کہا صاحب قبر نے مارا ہے. کہا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ سنیں گے؟ علی کا چاہنے والا آگے بڑھتا ہے، کہا ہاں ہمارے پاس ایک دلیل نہیں 2 دلیلیں ہیں. کہا وہ دونوں دلیلیں کیا ہیں؟ کہا جسم کے دونوں حصوں کا وزن کر لو. کہا وزن سے کیا ہونے والا ہے؟ کہا وزن کر کے تو دیکھو. کہا وزن سے کچھ ملنے والا نہیں. کہا کر کے تو دیکھو. ہر حصہ ایک دلیل بنے گا. اب جب مقتول کے جسم کے دونوں ٹکڑوں کو تولا گیا تو دونوں ٹکڑے طول میں برابر، ٹکڑوں میں برابر. اب پڑھو علی کی تلوار کی خصوصیت، چاہے یوں چلے چاہے یوں چلے ہمیشہ ٹکڑے برابر کے کرتی نظر آتی. ایک صلوات بھیج دیں بر محمد. تو یہ بھی جہاد ہے، مگر یہاں تلوار نہیں ہے. یا ہے تلوار؟ تلوار نہیں یہاں. آئیے دوسرا جہاد، مباہلے کا جہاد. یہاں بھی تلوار نہیں ہے. روحانیت کا مقابلہ روحانیت سے تھا مباہلے میں. روحانیت کا مقابلہ روحانیت سے تھا مباہلے میں. اور اسیری کے جہاد میں ارتداد کا مقابلہ روحانیت سے تھا. مباہلے میں روحانیت کا مقابلہ روحانیت سے، اسیری کے جہاد میں ارتداد کا مقابلہ روحانیت سے. مباہلے کا جہاد عیسائیوں سے تھا، اسیری کا جہاد نام نہاد مسلمانوں سے تھا. اسیری کا جہاد آزاد انسانوں کے ذریعے عمل میں آیا. مباہلے کا جہاد آزاد انسانوں کے ذریعے عمل میں آیا. اسیری کا جہاد قیدیوں کی صبر و شکیبائی کے ذریعے منظر عام پہ آیا. اور ایک جملہ کہوں، مباہلے کا جہاد کیا تھا؟
مباہلے میں جب عیسائیوں نے جہاد کیا تھا تو انہوں نے نور دیکھا تھا، نور دیکھا تھا، لیکن نور بجھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ مباہلے میں نور دیکھا تھا لیکن نور کے بجھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ لیکن اسیری کا جہاد، جہاں بھی نور دیکھا ظالموں نے، مگر ہر قدم پہ پھونکیں مارتے رہے، یہ نور بجھ جائے، مگر جتنا پھونکیں مارتے رہے یہ نور چمکتا رہا۔ کبھی درباروں میں چمکا، کبھی بازاروں میں چمکا، کبھی شام میں چمکا، کبھی دمشق میں چمکا، کبھی زندان میں چمکا، کبھی قید خانے میں چمکا، کبھی یزید کے محل میں چمکا۔ وہ مباہلے کا جہاد تھا۔ جب عیسائیوں نے نور کی ہیبت کو دیکھا تو اپنے آبرو بچانے کے لیے پہلے ہی شکست تسلیم کر لی۔ یہ اسیری کا جہاد ہے۔ اسیری کے جہاد میں جب ظالموں کی آبرو لٹ گئی تب پوری زندگی یزید دیواروں سے سر ٹکرا رہا تھا۔ میرا حسین نے کیا بگاڑا تھا؟ مباہلے کا جہاد کاذبین صادقین کی لعنت سے تھرا رہے تھے، اور اسیری کے جہاد میں منافقین اہل بیت اطہار کے دعاؤں کی ہیبت سے بل کھا رہے تھے۔ وہ مباہلے کا جہاد تھا، یہ اسیری کا جہاد۔ لیکن عزیزو، آپ نے غور کیا اسیری کا جہاد کیا تھا؟ کربلا سے پہلے کا جہاد کیا تھا؟ کربلا کے بعد کا جہاد کیا تھا؟ دو لفظوں میں کہتا چلوں، چاہے کربلا کا جہاد ہو چاہے اسیران کربلا کا جہاد ہو، دونوں جہاد ایک ہے مگر طریقہ کار الگ الگ ہیں۔ کربلا کا جہاد حسینی پیغام تھا، اسیری کا جہاد حسینی پیغام کا تحفظ ہے۔ کربلا کا جہاد نیزوں کے مقابلے میں نیزہ، خنجر کے مقابلے میں خنجر، کمانوں کے مقابلے میں کمانیں، ترکشوں کے مقابلے میں ترکشیں، خود کے مقابلے میں خود، سپر کے مقابلے میں سپر، ڈھال کے مقابلے میں ڈھال، تفنگ کے مقابلے میں تفنگ، اسلحوں کے مقابلے میں اسلحے۔ یہ کس کا جہاد تھا؟ یہ کربلا کا جہاد۔ لیکن اسیری کے جہاد کے لیے ضروری کیا تھا؟ بے ہوش انسانوں کو ہوش میں لانے کی ضرورت تھی۔ بے ہوش انسانوں کو ہوش میں لانے کی ضرورت تھی، لہذا تلوار کی ضرورت نہیں ہے، شمشیر کی ضرورت نہیں ہے، بے ہوشوں کو ہوش میں لانا ہے، لہذا خون کے چھینٹوں کی ضرورت ہے۔ سید سجاد نے خون کے چھینٹوں کے ذریعے ضمیروں کو بیدار کیا، دلوں کو بیدار کیا۔ اور ایک جملہ کہوں، کربلا کا جہاد اور ہے، کربلا کا جہاد بڑا مشکل جہاد تھا۔ بھوک، پیاس، قلت افواج، ساری باتیں، لیکن اس کے باوجود ذرا غور کیجئے، کربلا کا جہاد آزاد ہاتھوں کے ذریعے تھا، اسیری کا جہاد بدھے ہاتھوں کے ذریعے ہے۔ لہذا جب آزاد انسانوں نے آزاد ہاتھوں کے ذریعے جہاد کیا تو ظالموں کے ہاتھوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باندھ دیا،
اور اسیروں نے بدھے ہاتھوں سے جب شام و کوفہ میں جہاد کیا تو اسلام کے بدھے ہاتھوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک صلوات بھیج دیں بر محمد. کربلا کا جہاد سر کٹانے کا نام ہے، لیکن اسیری کا جہاد چادروں کے لٹ جانے پر صبر کرنے کا نام ہے. کربلا کا جہاد پشت فرس سے حسین نے دشمنوں کے سامنے خطبہ دیا تھا، رسالت کا پیغام دیا تھا، وحی کا پیغام دیا تھا. یہ حسین کا جہاد تھا. اور اسیری کا جہاد پشت ناقہ کی بلندی سے زینب اولیاء مقام نے حسین کے تمام پیغامات کی تائید کر دی. یہ اسیری کا جہاد. اور ایک جملہ کہوں، کربلا کا جہاد ظلم سے تھا، بربریت سے تھا، استعمار سے تھا، جفا سے تھا، تکلیفوں سے تھا. لیکن اسیری کا جہاد ظلم و بربریت کو ندامت کی قبر میں اتارنے کا نام ہے. کیا کہنا ان دونوں جہاد کا. عزیزو، کربلا کا جہاد مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، کربلا کا جہاد صبح سے شام تک حسین کو ہر لاشے پہ رلاتا رہا. کربلا کا جہاد حسین کو صبح سے شام تک ہر لاشے پہ رلاتا رہا. لیکن اسیری کا جہاد ظالموں کو ان کے کیے پر قیامت تک رلاتا رہے گا. حسین فقط ایک دوپہر میں روئے، مگر حسین کے اس گریے نے ظالموں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رلا دیا. جیسا جہاد ہوتا ہے ویسا اسلحہ ہوتا ہے. جیسا جہاد ویسا اسلحہ ہوتا ہے. ابو طالب کا جہاد جانتے ہیں کیا تھا؟ بلکہ یوں کہوں، جیسا جہاد، جیسا مقصد ویسا جہاد. ابو طالب کا جہاد حفاظت رسول. بل لفظوں میں سنیے، تفصیل میں نہیں جاتا. ابو طالب کا جہاد حفاظت رسول. علی کا جہاد دفاع رسول. ابو طالب کا جہاد حفاظت، لفظوں میں سنیے، علی کا جہاد دفاع رسول، حسین کا جہاد حفاظت مقصد رسول، اور اسیروں کا جہاد نشر مقصد حسین. یہ چار جہاد ہو گئے. اور ابھی میں نے کہا جیسا جہاد ہوتا ہے ویسا اسلحہ ہوتا ہے. جیسا جہاد ہوگا ویسا اسلحہ. اگر دشمن کا سر کاٹنے کا ارادہ ہو تو اسلحہ تلوار ہوتی ہے. اگر دشمن کا سر کاٹنے کا ارادہ ہے تو اسلحہ تلوار، خنجر، شمشیر، نیزے، کمانیں، ترکش. کب؟ جب سامنے کے دشمن کو موت کے گھاٹ اتارنا، یعنی جب دشمن کا سر قلم کرنا ہو تو اسلحہ تلوار ہوتی ہے. اور جب دشمن کا سر ندامت سے جھکانا ہوتا ہے تو اسلحہ تلوار نہیں ہوتی، پاؤں زنجیریں پہن لیتے ہیں. جب دشمن کا سر ندامت سے جھکانا ہوتا ہے تو اب ہاتھ تلوار نہیں کھینچتے، ہاتھوں میں بیڑیاں ہوتی ہیں،
پاؤں میں زنجیریں ہوتی ہیں، لیکن یاد رکھیے میرے دوستو اور عزیزو، علی کی تلوار کی جھنکار، سجاد کی زنجیر کی جھنکار، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ چاہے علی کی تلوار کی جھنکار ہو، چاہے سجاد کی زنجیر کی جھنکار ہو، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد باطل کو فنا کرنا ہے۔ مقصد باطل کو فنا کر دینا ہے۔ تو باطل موت کے گھاٹ دو طریقے سے اتارا جاتا ہے۔ اگر دشمن کھل کے سامنے آئے تو تلوار چلائی جاتی ہے، اور اگر دشمن حق کے پردے میں چھپ کے آئے تو صبر و استقامت کی ذوالفقار کے ذریعے دلوں میں خون کو منجمد کیا جاتا ہے۔ اور شاید آپ کو نہیں معلوم، بازار دمشق میں محمد بن طلحہ آگے بڑھتا ہے، سجاد کے ناقے کی مہار کو تھامتا ہے، اور مہار تھامنے کے بعد ایک آواز دیتا ہے، سجاد زنجیروں میں گرفتار ہو گئے، تم بیڑیوں میں گرفتار ہو گئے، یہ بتاؤ اب جیت کس کی ہے؟ آپ سنیں کہ امام نے کیا کہا؟ تو مجھ سے پوچھتا ہے جیت کس کی ہوئی ہے؟ ارے مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ اذان کا وقت آنے دے، تجھے خود پتا چل جائے گا۔ جیتا کون ہے اور ہارا کون ہے؟ ایک صلوات بھیج دیں بر محمد۔ تو میں نے عرض کیا جیسا جہاد ہوتا ہے ویسا اسلحہ ہوتا ہے۔ کربلا کا جہاد اسلحہ تلواریں ہیں، لیکن اسیری کا جہاد یہاں اسلحہ تلواریں نہیں ہے، بلکہ صبر و شکر ہے، استقامت ہے، جذبات ہیں، احساسات ہیں، دل کے خیالات ہیں، پامردی ہے، ثابت قدمی ہے، پاؤں میں شیشہ پلائی ہوئی دیوار کا سکون ہے۔ یہ سب صبر کے اسیری کے جہاد کے اسلحے ہیں۔ یہ ہیں اسیری کا۔ اور ایک جملہ کہوں خدا کی قسم، میں اشارہ کرتا ہوں، کربلا کا جہاد قرآن ہے، کربلا کا جہاد قرآن ہے، اسیری کا جہاد قرآن کی تفسیر ہے۔ کربلا کا جہاد قرآن ہے، اسیری کا جہاد قرآن کی تفسیر ہے۔ کربلا کا جہاد صبر ہے، اسیری کا جہاد صبر کی وضاحت ہے۔ کربلا کا جہاد آفتاب حق ہے، اسیری کا جہاد اسی آفتاب حق کی بولتی ہوئی روشنی ہے۔ کربلا کا جہاد نصرت اسلام ہے، اسیری کا جہاد نصرت اسلام کے اوپر ثابت قدمی ہے۔ اور ایک جملہ کہتا ہوں، کربلا کا جہاد یزید کے بھیجے ہوئے سپاہیوں سے تھا۔ کربلا کا جہاد یزید کے بھیجے ہوئے سپاہیوں سے تھا، اسیری کا جہاد یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زینب زندہ باد، خطبہ زینب زندہ باد، مسجد مسجد بول موتم، لہجہ اکبر زندہ باد، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ سلوات۔ کربلا کا جہاد
شمر سے تھا، عمر سعد سے تھا، ہرملہ سے تھا، یہ سب یزید کے بھیجے ہوئے سپاہی تھے۔ اسیری کا جہاد شمر و عمر سعد سے نہیں تھا، ڈائریکٹ یزید سے تھا، اور یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر منہ در منہ کلام کرنے کا نام اسیری کا جہاد۔ تلواروں کا جہاد کرنا آسان ہے، بہت آسان ہے تلواروں کا جہاد، یا مر گئے یا مار کے چلے آئے، لیکن اسیری کا جہاد ہر قدم پہ مشکل ہے، ہر قدم پہ اذیت ہے، ہر نقش کے پریشانی ہے، لیکن جہاد اسی کو کہتے ہیں پریشانی ہو تو آسانیاں پیدا ہوں، مشکلیں ہوں تو آسانیوں کا ظہور ہو، یہ ہے اسیری کا جہاد۔ اور اس جہاد کا مجاہد اعظم کون؟ اس جہاد کا مجاہد اعظم وہ جس کے گلے میں طوق ہے، ہاتھوں میں ہتکڑی ہے، پاؤں میں دوہری بیڑیاں ہیں، یہ مجاہد اعظم۔ مگر دنیا نے ایسا قافلہ سالار نہ دیکھا ہوگا جس نے خود زنجیریں پہن کے اسلام کو قیامت تک ظلم و استبداد کی زنجیروں سے آزاد کر دیا۔ کیا کہنا اس سجاد کا جس نے صبر و ضبط کی خاموش پیکار کے ذریعے طوق و سلاسل کو وہ شکست فاش دی کہ آج تک کوئی ظالم کسی نمائندہ الہی کو قید و بند کی صعوبتوں میں جکڑنے کی جرأت نہ کر سکے۔ سجاد اس مرد مجاہد کا نام ہے جس نے اپنی آہ کے ذریعے نبضوں میں خون کو خشک کر دیا، جس کی آنکھوں کی تلوار چلتی ہے تو شہرگ حیات ظالم کٹ جاتی ہے۔ سجاد نے واقعی جہاد کیا ہے، جہالت کے خلاف جہاد کیا سجاد نے، دولت کے خلاف جہاد کیا سجاد نے۔ امام نے جو خطبہ پیش کیا ہے شام کے بازار میں دربار میں، آپ اس خطبے کو پڑھیے۔ مولا فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ میں نے جہالت کے خلاف جہاد کیا ہے، میں نے دولت کے خلاف جہاد کیا ہے۔ یہ کون سی جہالت ہے جس کے خلاف امام نے جہاد کیا ہے؟ ظالموں کو اہل بیت اطہار سے روشناس نہیں کرایا گیا تھا، انہیں نہیں پہچانوایا گیا تھا کہ یزید نے جس سے جہاد کیا ہے وہ کس کا نواسا ہے، کس کا پیارا ہے، کس کا دلارا ہے، کس کی آنکھوں کا نور ہے۔ اہل بیت رسالت کو پہچانوایا نہیں گیا تھا، لہذا اس جہالت کے خلاف سید سجاد نے جہاد کیا، اور اس جہالت کو جب دور کیا تو جانتے ہیں کیسے دور کیا؟ امام نے خطبہ دیا، جو مجھے جانتا ہے جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ پہچان لے، میں مکے کا بیٹا ہوں، میں مدینے کا بیٹا ہوں، میں مروہ کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں، میں چاہے زمزم کا بیٹا ہوں، ارے میں فخر اسماعیل ہوں۔ اسماعیل نے ایک مرتبہ ایڑیوں سے چشمہ ابالا تھا، میں ہر قدم پہ چشمہ ابال سکتا ہوں۔ یہ ہے جہالت کے خلاف امام نے جہاد کیا، اور کیسا جہاد کیا، خدا کی قسم۔ کیا کہنا اس سجاد کا جس نے در زندہ کو باب کعبہ بنا دیا۔
جس نے باب زندہ کو در کعبہ بنا دیا، جس نے صحن زندہ کو فرش مسجد بنا دیا، جس نے در و دیوار قید خانہ کو محراب عبادت بنا دیا، اور ایک جملہ کہوں، جس نے روزن زندہ کو جلوہ طور بنا دیا، جس نے سجدوں کو وقار دیا، جس نے رکوع کو وقار دیا، جس نے نمازوں کو حیات دی. اور یہی نہیں عزیزو، عجیب فلسفہ موت و حیات ہے، عجیب موت و حیات کا فلسفہ ہے. بیمار کوئی اور ہے، موت کسی اور کو آ رہی ہے. بیمار کوئی اور ہے، موت کسی اور کو آ رہی ہے. ہاتھ کسی اور کو باندھا گیا ہے، مجبور کوئی اور دکھائی دے رہا ہے. تو کسی کی گردن میں ڈالا گیا ہے، زخم کہیں اور نظر آ رہا ہے. پیاس کسی اور کو لگی ہے، کلیجہ کسی اور کا سلگ رہا ہے. کیا کہنا اس سجاد کا جس کو دنیا پست کرنا چاہتی تھی، وہ بلند ہوتا جا رہا ہے، اور جو خود بلند ہوتا جا رہا تھا وہ غبار راہ بنتا جا رہا ہے. جو بظاہر حاکم تھا، جو ظاہراً حاکم تھا، وہ بظاہر محکوم دکھائی دے رہا ہے. جو ظاہراً مظلوم تھا، دنیا کی طاقتیں اس کے قدموں کے اوپر سجدہ کر رہی ہیں. توق و بیڑیوں کو پہن کے ایک قدم چلنا دوبھر ہے، لیکن اس گرانی کے ساتھ قرآن اور شریعت کا بار اٹھا کے آگے بڑھنا اس سے زیادہ کہیں دوبھر ہے. کیا کہنا، کائنات میں ایسا انسان نہیں ملے گا جس نے کانٹوں کو گل و گلزار کر دیا، جس نے اپنے آبلہ پائی کے ذریعے ناہموار زمینوں کو ہموار کر دیا، جس نے لہو کے قطرات کے ذریعے بے جان پتھروں کو لال و یاقوت بنا دیا، جس کی رہائی نے اسلام کو آزادی کا پیغام دے دیا، اور جس کی آزادی نے چاہنے والوں کو مختار بنا دیا. ہے دنیا میں کوئی انسان جو اس عظیم انسان کے کردار کا عکس بیان کر سکے؟ نہ ایسا جہاد ملے گا، نہ ایسے جہاد کی کوئی تفسیر ملے گی. ہجرت کا جہاد، وہاں بھی تلواریں نہیں. مباہلے کا جہاد، وہاں بھی تلواریں نہیں. علی کا 2 انگلیوں کا جہاد، وہاں بھی تلواریں نہیں. اور اسیری کا جہاد، کسی منزل کے اوپر تلواریں نہیں. اور یہ اسیری کے جہاد کی کامیابی کا اعلان بھی ہوا تو اپنے وطن میں آ کے کامیابی کا اعلان نہیں ہوا. اپنے وطن میں کامیابی کا اعلان اور ہوتا ہے، دشمن کے گھر میں کامیابی کا اعلان ہے. یہ زینب شام میں فرش مجلس کا مطالبہ نہیں کر رہی ہیں، اسیری کے جہاد کی کامیابی کے اعلان کا سامان فراہم کر رہے ہیں. کیسا عظیم جہاد! نہ ایسا جہاد ملے گا، نہ ایسا جہاد کرنے والے ملیں گے. خدا کی قسم،
ہر امام نے جہاد کیا، مگر جو جہاد سید سجاد نے کیا، کیسا جہاد خدا کی قسم! ذرا تصور کیجئے، عام حالات میں سجدہ کرنا اور ہے، عام حالات میں سجدہ کرنا اور ہے، خیموں کی جلی ہوئی راکھ کے اوپر سجدہ کرنا، شام غریباں کے اتھا سناٹے میں سجدہ کرنا، کہیں سجدوں کی اہمیت کوئی انسان بیان، ان سجدوں کا وقار کون بیان کرے گا جو سجاد نے شام غریباں کے سناٹے میں کیا، جو سجاد نے زندان شام کے اندھیروں میں کیا، جو سجاد نے کانٹوں کے درمیان کیا۔ ہر سجدہ اپنے اپنی منزل کے اوپر اہمیت کا حامل، لیکن عزیزو یہ سجاد رہائی کے بعد کربلا آتے ہیں، کربلا سے مدینہ جاتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں 40 سال مسلسل ہمارا امام روتا رہا، جیسے لگتا ہے ہمارے امام کو رونے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں تھا۔ نہیں عزیزو، میرا امام 40 سال مسلسل روتا تو تھا، لیکن اسی آنسوؤں کے سائے میں حسین کا پیغام نشر کر رہا تھا۔ ہر منزل کے اوپر گریا، ہر مقام کے اوپر گریا، لیکن تاریخ کہتی ہے ایک بار مدینے میں قحط پڑا، مکے میں قحط پڑا، لوگ آب و دانہ کے محتاج ہو گئے۔ حسین ابن نمیر بھیس بدل کر امام سجاد کے گھر آیا، خدا لعنت کرے اس ملعون کے اوپر۔ امام سجاد نے اس کو اپنے گھر پہ مہمان رکھا، 3 روز مہمان رکھا۔ جب جانے لگا تو امام نے پوچھا بھائی تیرے پاس اہل و عیال بھی ہیں؟ مکے میں قحط کا عالم ہے، لوگ نان شبینہ کے محتاج ہو گئے ہیں، آب و دانہ کے محتاج ہو گئے ہیں، کیا تیرے پاس اہل و عیال بھی ہے؟ کہا ہاں میرے پاس اہل و عیال بھی ہیں۔ امام نے اس کا بھی سامان دے دیا، اہل و عیال کے کھانے کا بھی سامان امام نے اس کے ساتھ روانہ کر دیا۔ جاتے جاتے وہ ایک دفعہ ٹھہرا، ٹھہرنے کے بعد مڑا، آواز دی فرزند رسول شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ کہا شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ کہا میں تمہیں خوب پہچانتا ہوں، ارے تو ہی میرے بھائی علی اکبر کا قاتل ہے۔ ہم کربلا میں تیرے مہمان تھے، تو آج ہمارا مہمان ہے۔ وہ تیرا کردار تھا، یہ میرا کردار۔ پوری زندگی امام گریا کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں۔ عزیزو شب چہلم ہے، دل بھر کے آنسو بہا لیجئے، اور میں بھی مصائب پڑھنے میں کوئی کمی نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ سال بھر کے بعد یہ موسم آتا ہے، لہذا آنکھوں میں جتنے آنسو ہیں اپنے بیوی کے رومال کے حوالے کر دیجیے عزادارو۔ امام سجاد جب بھی وضو کرتے تھے، جیسے وضو کا پانی آیا اتنا روئے کہ پانی مضاف ہو گیا، دوسرا پانی آیا وہ بھی مضاف ہو گیا۔ امام جب کبھی کسی راستے سے گزرتے تھے کیا دیکھتے تھے؟ کوئی قصاب اگر کسی جانور کو ذبح کیے ہوئے ہے تو قصاب امام کو دیکھتے ہی
اپنے ذبیحوں پہ پردہ ڈال دیا کرتے تھے، امام کی نظر نہ پڑنے پائے۔ لیکن تاریخ نے لکھا امام بازار سے گزر رہے تھے، ایک دفعہ ایک ذبیحے پہ نظر پڑ گئی، امام ٹھہر گئے، آواز دی بھائی اس جانور کو تو نے ذبح کیا ہے؟ کہا ہاں ہاں میں نے ذبح کیا ہے۔ کہا اتنا بتا دے کیا جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا؟ کہا میرے آقا ہمارا اصول ہے ہم جب بھی جانور کو ذبح کرتے ہیں تو پہلے پانی پلاتے ہیں۔ ایک دفعہ امام نے کربلا کا رخ کیا، اے میرے بابا، ارے جانوروں کو بھی ذبح سے پہلے پانی پلایا جاتا، اے میرا بابا 3 شب و روز کا بھوکا پیاسا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء۔ ہاں عزادارو، منہال آتے ہیں امام کے پاس، آنے کے بعد آواز دیتے ہیں آقا آپ کب تک روئیے گا؟ کہا منہال تم نے انصاف نہیں کیا، یعقوب کے 12 بیٹے، ایک بیٹا نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، اتنا روئے کہ آنکھوں کا نور چلا گیا، میرے 18 یوسف ذبح کر دیے گئے۔ منہال نے دوسرا سوال کر لیا، کہا مولا شہادت تو آپ کے گھرانے کی میراث ہے۔ امام نے آواز دیے منہال ارے تو نے انصاف نہیں کیا، ارے شہادت تو ہمارے گھرانے کی میراث ہے، لیکن میری ماں اور بہنوں کا بے مقنع چادر، ارے درباروں میں بازاروں میں جانا، کیا یہ بھی میراث ہے؟ جزاکم ربکم خیر الجزا عزادارو۔ امام کا ایک چاہنے والا امام کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد آواز دیتا ہے فرزند رسول میرے گھر میں شادی ہے، میں چاہتا ہوں آپ میرے گھر شادی میں شرکت فرمائے، میرے گھر کی برکت میں اضافہ ہو۔ امام نے کہا اے بھائی تو جانتا ہے جب سے کربلا کا واقعہ ہوا ہے ہم نے شادیوں میں جانا چھوڑ دیا ہے، لیکن چاہنے والے نے ضد کی، اصرار کیا، کہا آقا میں چاہتا ہوں آپ آئیں ضرور۔ امام نے کہا اچھا اگر تو چاہتا ہے کہ میں تیرے گھر شادی میں آؤں تو تو میرے بابا کی مجلس برپا کر دے۔ وعدہ ہو گیا، تاریخ طے ہو گئی، مجلس کا دن ہوا، امام نے کہا ہم ضرور آئیں گے، میرے بابا کی مجلس برپا کرو گے ہم ضرور آئیں گے۔ وقت آیا، شادی کی تاریخ آئی، امام کا چاہنے والا امام کا انتظار کر رہا ہے، سب آ گئے، ابھی امام نہیں آئے، اتنے میں امام کو آتے ہوئے دیکھا، آگے بڑھا، امام کا استقبال کیا، امام کی جوتیوں کو سیدھا کیا اور امام کو صدر مجلس میں جگہ دی، بالکل ممبر کے پاس امام کو بٹھایا، مجلس شروع ہوئی، ذاکر ممبر پہ گیا، کربلا کے مصائب کا ذکر ہوا، مجلس کے اندر جو گریہ ہوا آج تک ایسا گریہ نہیں ہوا تھا کہیں، کسی کو کسی کا ہوش نہ رہا، جب ذرا ہوش ٹھکانے آیا تو شہاب زہری کہتا ہے کہ میں نے مولا کو جہاں بٹھایا تھا میرا مولا وہاں نظر نہیں آیا، میں مولا کو ڈھونڈنے لگا، میرا آقا کہاں چلا گیا؟ ارے میں نے مولا کو ممبر کے بعد بٹھایا تھا، میرا آقا کہاں چلا گیا؟ اب جب میں نے مولا کو تلاش کیا تو کیا دیکھا؟ جہاں حسین کے عزادار اپنے جوتے اتارتے ہیں۔
رہائی نہیں ہے، عزاداروں کی جوتیاں بھی سیدھی کر رہا۔ آگے ہاتھ جوڑا، مولا یہ مولا میں نے آپ کو وہاں بٹھایا تھا۔ کہے صاحب زہری تجھے نہیں معلوم تیری مجلس میں کون کون آیا ہے؟ ارے رسول آئے ہیں، میری دادی فاطمہ آئی ہے، میرا یہی مقام ہے۔ آزادارو دل کھول کے آنسو بہا لیجئے۔ 1 سال کی قید با مشقت کے بعد اس قافلے کو رہائی کا پیغام ملا۔ یہ قافلہ کربلا آتا ہے۔ روایتیں کہتی ہیں کہ جب کربلا میں یہ قافلہ پہنچا تو چہلم تھا اس روز۔ جیسے ہی کربلا قافلہ پہنچا، ہر بیوی نے اپنے کو اپنے وارثوں کی قبر پہ گرا دیا۔ کوئی ہائے اکبر کا نوحہ پڑھ رہی ہے، کوئی ہائے قاسم کہہ رہی ہے، کوئی واہ اصغرا کے نعرے بلند کر رہی ہے۔ 3 روز تک کربلا کی سرزمین پہ زینب و ام کلثوم نے حسین کا چہلم منایا، اور چہلم منانے کے بعد جب یہ قافلہ کربلا سے رہا ہونے لگا، تھوڑی دور یہ قافلہ گیا تھا، اتنے میں ایک انسان آ کے آواز دیتا ہے، شہزادی اس قافلے میں کہیں رباب نظر نہیں آ رہی، اس قافلے میں کہیں رباب نظر نہیں آ رہی ہیں۔ قافلہ روکا گیا، اب ہماریوں سے بیویاں اتری، رباب کو تلاش کیا، بہت تلاش کیا، کیا دیکھا؟ رباب کہیں اور نہیں، اپنے وارث کی قبر سے لپٹی بین کر رہی ہیں۔ زینب آگے بڑھی، آواز دی، بھابھی رباب، قافلہ وطن جا رہا ہے، کیا آپ وطن نہ جائیں گی؟ زینب نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر کہا بھابھی ارے کچھ تو جواب دیجئے، قافلہ وطن جا رہا ہے، کیا آپ وطن نہ جائیں گی؟ ایک دفعہ رباب نے سر کو اٹھایا، آواز دیے، میری شہزادی انصاف سے بتائیے، آپ وطن جائیں گی تو آپ کے وارث عبداللہ کا سایہ سر پہ موجود ہے۔ ارے رباب وطن جا کے کیا کرے گی؟ ارے رباب کی مانگ بھی اجڑ گئی، رباب کی گود بھی اجڑ گئی۔ ارے میری سکینہ زندان شام میں، میرا اصغر کربلا کے میدان میں۔ امام نے ضد کی، آواز دی، اے امام، اے بیٹا، تمہارے کہنے سے وطن تو چل رہی ہوں، لیکن اپنے وارث کی قبر سے وعدہ کرتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی نہ کبھی سائے میں بیٹھوں گی، نہ کبھی ٹھنڈا پانی پیوں گی۔ رباب نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دکھایا، مدینے آ گئی، نہ کبھی ٹھنڈا پانی پیا، نہ کبھی سائے میں بیٹھی۔ لیکن روایت کہتی ہے ایک دفعہ میرا چوتھا امام آگے بڑھا، آواز دی، اماں رباب، ارے کب تک سائے میں نہ جائیے گا، کب تک ٹھنڈا پانی نہ پیجیے گا؟ ایک دفعہ رباب نے کہا، ہاتھ اٹھایا، آواز دی، اے میرے مالک، رباب کے وعدے کی لاج رکھ لے، ایک امام سے وعدہ کر کے آئی ہوں، ایک امام حکم دے رہا ہے، اے میرے مالک رباب کے وعدے کی لاج رکھ لے۔ یہ کہتے ہی ایک قدم بڑھایا، غش کھا کے گری، سجاد نے نبض پہ ہاتھ رکھا، آواز دیے، پھوپھی اماں، غضب ہو گیا، اماں رباب گزر گئی، رباب کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا۔ غسالہ کا بیان، جب میں رباب کو غسل دینے لگی تو رباب کے پہلو سے علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑی، آئے وہ ماں کیا کرتی جس کی گود بھی اجڑ گئی، جب تک زندہ رہی تمناؤں کے گہوارے میں اپنے لال اصغر کو جو
راجعون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم